نماز کے بعد میں ٹوٹے قدموں سے گھر آیا تو ایک بار پھر تنہائی کاٹنے لگی۔ دل کہتا تھا اٹھ اور کچھ کر، اگر یوں ہی پڑا رہا تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں نے بستر چھوڑا، بس پکڑی اور سسرال کے پنڈ جا اترا۔ اڈے پر چند ایک دکانیں کھلی تھی، ان میں سے صادق کی دکان بھی تھی۔ وہ ایک سائیکل کا پہیہ گوڈوں میں دبائے ہینڈل کس رہا تھا۔ میں سلام کر کے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ میرے سلام کا جواب دینے کی بجائے وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا اور انتہائی مسکین صورت بنا کر کہا، چائے نہیں پلائے گا استاد؟ مجھ سے نظریں ملائے بغیر اس نے ادھر ادھر دیکھا، منہ میں کچھ بڑبڑایا، پھر کھوکے والے کو آواز دی، اوے ماجے ایک کپ چاہ میں زہر ڈال کے لے آ، نحوست آئی ہے۔ میں نے کہا، دیکھ استاد، بھول تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، میں بھی آدم زاد ہوں، مانا بہت بڑی خطا ہوئی مجھ سے، ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے میرا گھر اجاڑ دیا، لیکن اتنی نفرت تو ٹھیک نہیں نا۔ وہ ہزار تگالی میں پھینکتے ہوئے بولا، نہ تو کیا اب تجھے جفی ڈالوں، چمیاں لوں تیری، گلے میں ہار ڈال کے پورے پنڈ میں پھراؤں، کیا کروں تیرا؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا استاد، کوئی رستہ نکال یار، تو جانتا ہے نا میں عالیہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر جی نہیں سکتا، صلح صفائی کی کوئی صورت نکال استاد۔ اس پر وہ تنک کر بولا، بس کر، ٹوپ ایک دفعہ پھٹ جائے تو اس میں پنکچر نہیں لگتا، طلاق میں کون سی صلح صفائی، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ میں نے کہا، دیکھ یار، مدعی معاف کر دے تو قاتل بھی چھوٹ جاتا ہے، میں نے تو صرف طلاق دی ہے، وہ بھی غلط فہمی میں، عالیہ اگر معاف کر دے تو پھر گھر بس سکتا ہے میرا، شرع متین میں ضرور اس کی کوئی گنجائش ہوگی۔ وہ قمیض سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، یہ مولوی کے مسئلے ہیں ویر، میں تو بس اتنا جانتا ہوں، کمانی ایک بار ونگی ہو جائے تو بھلے لاکھ ٹانکے لگا لو، سائیکل نہیں چلتی۔ میں نے کہا، میری زندگی کی کمانی ٹوٹ چکی ہے صادق، خالی ہینڈل ہاتھ میں ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، تو میرے ساتھ چل، ہم کسی بڑے عالم فاضل سے ملتے ہیں، یار جب قاتل دیت دے کر چھوٹ جاتا ہے تو طلاق کی بھی تو کچھ دیت ہوگی۔ وہ کچھ دیر تک عجیب نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر پیچکس سے کمر کھجاتے ہوئے بولا، کیسٹیں تو سنتا ہے عالموں کی اور مسئلے مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا، یار کیسٹیں سننے سے کوئی عالم تھوڑی بنتا ہے، یہ تو پیٹ کا کاروبار ہے، مولوی پہلے تقریر سنا کے لوٹتا ہے، پھر کیسٹ بیچ کے اسلامی ریکارڈنگ سینٹر فی سبیل اللہ تھوڑی چل رہے ہیں، عوام کو خیالے لگایا ہوا ہے، منبر پر طلاق کے مسئلے چھیڑ کے مولوی اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں مارے، ایسی کیسٹ سنے گا کون، خریدے گا کون؟ اٹھ کر چارپائی پر میرے ساتھ آن بیٹھا اور بولا، اب تو چاہتا کیا ہے؟ میں نے کہا، بس عالیہ واپس آ جائے کسی طرح بھی۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، مقدر میں ضلالت لکھی ہونا تو بندہ گھر بیٹھے بیٹھے بھی ذلیل ہو جاتا ہے، عالیہ کوئی روح کے پیکے نہیں آئی کہ منا کر تیرے ساتھ تو توڑ دیں۔ میں کچھ دیر تک اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا رہا، پھر کہا، ویک صادق، 3 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا، پکی سیاہی سے فارم بھرے تھے، انگوٹھے لگے تھے، چوارے بٹے تھے، ڈول بجا تھا، ویل ودائی ہوئی تھی، پھر یہ کہ نکاح کے لیے اتنی بڑی چوڑی کاروائی اور طلاق کے لیے بس 3 لفظ، جن کا نہ کوئی گواہ ہے نہ وکیل، اتنی نازک ہوتی ہے یہ شادی۔ وہ بولا، تیرا کیا خیال ہے، پٹاخے بجنے چاہیے طلاق پر، ڈول کھڑکانا چاہیے، ہوکا دینا چاہیے پورے پنڈ میں کہ جوان نے طلاق دے دی ہے؟ وہ ویر، یہ پٹھے سیدھے سوال کسی مولوی سے جا کے کر، وہ تیرا دماغ ٹھکانے لگائے گا، مجھے کام کرنے دے۔ میں نے کہا، بات کی تھی میں نے مولوی نذیر سے، استغفار پڑھتا ہوا یوں بھاگا جیسے کوڑی ہو گیا ہوں میں، ایک تو ہی سجن تھا، تو بھی ساتھ چھوڑ گیا، کل میری لاش کسی کھوہ سے ملے تو سمجھ لینا سر سے بوجھ اتر گیا سلو کا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل سویرے میں آ جاؤں گا نماز کے بعد، جب لوگ چلے جائیں گے تو مولوی نذیر سے پوچھ لیں گے مسئلہ، راہ دیں گے تیری تسلی، ابھی میرے سر سے اتر، مجھے سڑک پر کل بھی لگانے ہیں، سائیکلیں پنچر نہیں ہوں گی تو کھائیں گے کہاں سے؟ اگلے روز رانوں کے وقت صادق میرے کوارٹر میں آمدم کا، نماز فجر کے بعد ہم مولوی نذیر سے ملے، مسجد خالی ہو چکی تھی، سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے چھن چھن کر صفوں پر پڑ رہی تھی، باہر پیپل پر گل مچاتے پرندوں کا شور اندر تک آ رہا تھا،
ننھے منھے بچے قاعدے اس پارے گود میں درے سبق درا رہے تھے۔ اس حسین منظر کا تلسم مولوی نذیر نے توڑا۔ طلاق کا لفظ کتنی بار ادا ہوا؟ میں کچھ دیر برابر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا، ٹھیک طرح یاد نہیں پر شاید 8-10 دفعہ۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑائے، پھر کہا، لا حول ولا قوت، تم لوگوں نے طلاق کو حل سمجھ کیا رکھا ہے؟ بچوں کا کھیل۔ اتنی بھی ہوش نہیں کہ ایک محفل میں ایک سے زیادہ طلاق نہیں دی جاتی۔ میں نے فوراً کہا، میں نے محفل میں طلاق نہیں دی، میرے اور عالیہ کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ سر پیٹ کر بولے، ایک نمبر چرہے ہو یار، محفل کا مطلب ہے موقع گھڑی وقت ہو یار، چنگے بھلے دیندار بندے ہو تم، سارا دن عالموں فاضلوں کی کیسٹیں سنتے ہو، طلاق کا مسئلہ بھی نہیں معلوم۔ میرے اسلامی کیسٹ ہاؤس پر ایک بھی کیسٹ طلاق کی نہیں ہے۔ میرے پاس تو میلاد کی کیسٹیں ہیں، نعتیں ہیں، مرثیے ہیں، مناظرے ہیں، اصالِ ثواب، رفع یدین، روح و بشر۔ وہ تاؤ کھا کر بولے، بس بس اب تو یہاں کیسٹیں نہ بیچ، بندے کو پتہ نہ ہو تو کسی پوچھ ہی لیتا ہے۔ پاکی پلیتی، حلال حرام، ثواب گناہ کا علم ہر کلمہ گو کو ہونا چاہیے۔ صادق نے کہا، دیکھیے امام صاحب، بندہ بہت پریشان ہے، میں نے بھی سمجھایا پر سمجھ نہیں رہا۔ 2 دن سے بہار میں تپ رہا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو کچھ ہدیہ فدیہ بنتا ہے ہم دینے کو تیار ہیں، مسئلے کا حل بتائیں۔ اس پر وہ کچھ دیر جزبز ہوئے، پھر داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، طلاق تو واقعہ ہو چکی، ہاں 3 طلاق اکٹھی دینے پر جو گناہ ہوا اس پر استغفار پڑے یہ بندہ، معافی منگے رب سے، وہ غفور الرحیم ہے۔ میں نے عرض کی، کیا رب میرا گناہ معاف کر دے گا؟ وہ کسی قدر نرم لہجے میں بولے، کیوں نہیں، خدا معافی کو پسند کرتا ہے، رب کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ میں نے موقع پا کر کہا، رب تعالیٰ سے معافی مانگ کے عالیہ کو لے آؤں۔ عالیہ کون؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولے، بیوی ہے میری۔ وہ تڑپ کر بولے، شرم کر، حیا کر، حرام جو ہو چکی ہے وہ تیرے واسطے۔ صادق نے لقمہ دیا، اس کھرپیل کو میں نے بھی بہت سمجھایا، پہیے سے نکلی ہوئی پھونک اور منہ سے نکلی ہوئی طلاق واپس نہیں آ سکتی۔ یہ شدائی کہتا ہے، جب رب 100 قتل معاف کر سکتا ہے تو طلاق کیوں نہیں معاف ہو سکتی؟ مولوی صاحب بولے، دیکھ قتل بھلے معاف ہو جائے لیکن قتل ہونے والا بندہ تو واپس نہیں آ سکتا نا، مر جو گیا۔ اس طرح عالیہ بھی قتل ہو گئی، مر گئی تیرے واسطے، غیر محرم ہو چکی ہے۔ ہاں ایک رستہ ہے، لیکن کون سا؟ صادق اور میں دونوں بول پڑے، حلالہ۔ صادق نے کہا، مطلب کوئی ڈنگر شنگر حلال کرنا پڑے گا صدقے کے لیے؟ خدا کا واسطہ، مولوی نذیر نے ٹوکا، حلالہ کا مطلب ڈنگر حلال کرنا کس لانتی نے بتایا تمہیں؟ حلالہ یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، پھر وہ مرد یا تو اس عورت کو طلاق دے یا فوت ہو جائے۔ اس صورت میں وہ عورت پرانے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ کمال کی بات ہے، صادق پھٹ پڑا، مطلب پہلے اس کڑی کو کسی مہاتر کے ساتھ بیاؤ، پھر اس بچے کے مرنے کی دعا کرو۔ اب ہر کوئی سلو تو نہیں نا، اتنا جلدی طلاق دے دے؟ اشکے بھائی، قصور کسی اور کا، بھگتے کوئی۔ اس مردود کو پتھر مارنے کا کہیں ذکر نہیں جس نے طلاق دے کر ایک معصوم کو ذلیل کیا، مطلب کہ یہ سلو۔ مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے کہا، او ویر، میں مولوی ہوں، کوئی دکاندار نہیں کہ تمہاری مرضی کا مال دوں۔ ماتم کرنے سے مردہ زندہ نہیں ہو جاتا، آخری حل یہ ہے یہ مردود دوجا بیاہ کر کے گھر وسا لے۔ اللہ اللہ اللہ، چلو اٹھو، اب موسم خراب ہو رہا ہے، میں نے مسجد بھی بند کرنی ہے۔ صادق اور میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملا پور کا موسم واقعی خراب ہو رہا تھا، آسمان پر 4 رنگ کے بادل چھا چکے تھے، تیز ہوا کے جکڑ آنے والے طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ صادق سائیکل کھینچتا ہوا پکی سڑک کی جانب چلا، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ ہم خاموشی سے چلتے ہوئے بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنتے رہے۔ بخشو والے پل پر اسے رخصت کرتے ہوئے میں نے بڑی اداسی سے کہا، کتنا اچھا موسم تھا صادق، مولوی نے خراب کر دیا۔ مشرہ وے کڈا سونا دیا، حلالہ کرا لو جی۔ وہ بولا، مولوی کا کیا قصور، اس نے وہی کچھ بتانا ہے جو کتاب میں لکھا ہے۔ ویک میاں بیوی سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں، بھلے چون چاں کرتے رہیں، چلنا ساتھ ہی ہے۔ جب تک ساتھ چلتے ہیں سائیکل کی شان بنی رہتی ہے، جب الگ ہوتے ہیں تو کباڑیے کا رزق کھلتا ہے، پھر کوئی پہیا کسی پتھارے کو جا لگتا ہے، کوئی کسی ٹھیلے کے نیچے رلتا ہے عمر بھر کے لیے۔
رات بھر تیز بارش ہوئی، خدا بھلا کرے یار محمد کمبو ہوا جو مکئی کی نصف روٹی اور چھنٹانک بھر ساگ دے گیا۔ دروازے پر کندوری اور چھابا پکڑاتے ہوئے اس نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، بھرجائی کدھر ہے؟ رات گزارنے کے لیے یار محمد کی یہ ضیافت اور ایک جملہ کافی تھا۔ گاؤں کے لوگ روحانی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، موت اور طلاق کی خبر پر ٹڈی دل کی طرح گرتے ہیں، تو اس خبر کو اب زیادہ دیر چھپائے رکھنا مشکل تھا۔ میری آنکھیں بخار سے جلنے لگی۔ گھر میں جو چادر لحاف خیز میسر ہوا اوڑھ لیا۔ عجب چسکے والی بیماری ہے یہ بہار بھی، عقل بندے کا ساتھ چھوڑ کے بہار کی غلام ہو جاتی ہے۔ بندہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خواب اور یاد ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سیر سپاٹے کو نکل جاتے ہیں۔ عالیہ خوابوں اور یادوں سے نکل کر میرے سرانے آن بیٹھی، کبھی ماتھے پر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس، کبھی بالوں میں پھرتی ملائم انگلیاں، کبھی کہوہ پلا رہی ہے تو کبھی کھچڑی کھلا رہی ہے۔ آنکھ کھلتی تو وہی سنسان تاریک گھر، تنہائی اور پٹاخے میں مارتا ہوا بادل۔ موسم کی خرابی نے زندگی مزید ابتر کر دی۔ پہلے ہی دکھ کیا کم تھے کہ بخار بھی جان کو آ گیا۔ تین میں پڑی لکڑیاں نہا دھو کر بال نچوڑ رہی تھی، بجلی گھنٹوں سے غائب تھی۔ کعوے کی طلب نے ستایا تو خیز کمبل اتار کے دور پھینکے۔ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے ساتھ تیلیاں ماچس کی جلائی تو لالٹین جلی۔ گھر میں نام کا بورچی خانہ تھا، ایک چھوٹی سی دو طرفہ دیوار، اوپر بانس اور سرکنڈے کا چھپر، ہم اسے چلانا کہتے تھے۔ لنگری، ملنا، ہانڈی، مرتبان، کاشک، لونچی، توا، پرات، چنگیر، گڑوی، کٹوری، چینک، پھوکنی سب ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ یہی عالیہ کی کل کائنات تھی۔ ہر چیز کے ساتھ عالیہ کی بے شمار یادیں جڑی تھی۔ ہائے ہائے کا ورد کرتا میں پیڑے پر ڈیر ہو گیا۔ ابھی 4 دن پہلے مجھے اس چلانے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لکڑیاں کون کاٹتا ہے، تندور کون سیکتا ہے، کون سا بانڈا کدھر ہے، کچھ پرواہ نہ تھی۔ عالیہ کا کام پکانا اور میرا کام منجے پر بیٹھ کے کھانا۔ آج حالت اس سپاہی کی سی تھی جو ہتھیاروں کے ڈھیر کے سامنے کھڑا ہو مگر لڑنے سے قاصر ہو۔ چائے کا خالی ڈبہ، تھوڑی سی روئی، ایک آدھ شاپر اور 2 کپاس کی سوکھی لکڑیاں کام آئی اور چولہے کا شعلہ بڑکا۔ ہدا ہدا کر کے کہوہ تیار ہوا۔ ابھی پیالی میں انڈیل ہی رہا تھا کہ دروازہ زور سے بجا۔ دل تیزی سے دھڑکا، اس وقت کون آ گیا؟ کہیں صادق تو نہیں؟ مولوی صاحب نہ ہو؟ کیا معلوم کوئی نیا رستہ ڈھونڈ لائے ہو؟ انہونی ہوتے کون سی دیر لگتی ہے، قسمت بدلنے کو ایک دستک ہی کافی ہے۔ ہزاروں خدشات اور موہوم امیدیں لیے بتی اٹھائے دروازے پر گیا۔ آنے والے کا چہرہ لالٹین کی روشنی میں بھی بجھا ہوا محسوس ہوا۔ یہ گوشت محمد تھا، سردی سے کپ کپاتے ہوئے کھانس کر بولا، سلو ایک ضروری اعلان کروانا ہے۔ مسجد کے کوارٹر میں رہنے کا یہی ایک نقصان تھا کہ گاؤں والے خادم میں مسجد سمجھتے تھے۔ کسی کی بکری گم ہو جاتی، سرکاری کھال کی کٹائی ہوتی، داج کی نمائش ہوتی یا کوئی فوت ہو جاتا، اعلان مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ یہ خدمت میں دور پہ فی اعلان پوری تندہی سے انجام دیتا چلا آ رہا تھا۔ وہ محمد معاش کی اس کی بیوی رضائی لاہی سے فوت ہو گئی ہے، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مسجد کا اسپیکر بند کر کے باہر نکلا تو رگ رگ سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باہر اتر گیا ہو۔ دل میں ایک عجیب سی امنگ جاگ اٹھی، ہاں میری بیوی تو زندہ ہے۔ میں شدائیوں کی طرح بڑبڑانے لگا، میری بیوی فوت نہیں ہوئی، عالیہ تو زندہ ہے۔ مسجد کی چٹھی لگا کر میں گھر کی طرف بھاگا۔ بابا دینا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا، اس سے ٹکرایا۔ وہ تو کون فوت ہوا ہے؟ وہ میرا چہرہ ٹٹولتے ہوئے بولا۔ میں چاند چھڑا کے بھاگا، پکارتا چلا گیا کہ وہ سماچی کی بیوی 70 سے اوپر تھی، گنٹیا کی مریض، اب قبر میں آرام کرے گی۔ میری بیوی زندہ ہے، جھوٹ بولتا ہے مولوی، وہ مری نہیں ہے۔ بھلا 3 بولوں سے کون مرتا ہے؟ نہ اعلان ہوا نہ جنازہ، بس ان 3 حرفوں کی کم قیمت چکانی ہے مجھے، وہ واپس آ جائے گی۔ صبح کاذب نمودار ہو رہی تھی۔ نماز کے بعد میں نے اڈے سے گزرنے والی پہلی بس پکڑی اور سورج نکلتے ہی پنڈتوں کیا جا اترا۔ اڈے پر ہو کا عالم تھا، ماجے کے سوا کوئی زی روح نہ تھی۔ وہ گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار مار کے چائے کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا۔ میں سلام کر کے ہوٹل کے سامنے پھٹے پر جا بیٹھا۔
شیشے کے گلاس میں باپ چھوٹی چائے پکڑاتے ہوئے اس نے کہا آج خیر ہے، سویرے سویرے ہی سورے پنڈ آن پہنچے ہو۔ مجھے اس کے الفاظ میں خوشی اور غم دونوں سے لبریز کر دیا۔ سورا پنڈ، واہ واہ، ہائے قسمت۔ ایک آنکھ خوشی سے ہنس رہی ہے اور دوسری مقدر کے لکھے پر رو رہی ہے۔ گلاب بی بی فوت ہو گیا چاچا، وہ سماچی کی بیوی۔ اس کے پیکے پنڈ آیا ہوں اعلان کرانے۔ ماجے نے تعصب سے کہا بیچاری دن پورے کر گئی اوکھے سوکھے، مولا پاک قبر میں سوکھا رکھے۔ غصے کا کیا ہے، وہ پہلے بھی اڈے پر تاش کھیلتا تھا، اب بھی کھیلا کرے گا۔ لوبیا کی مسجد میں فوتگی کا اعلان کرا کے باہر نکلا ہی تھا کہ صادق آتا دکھائی دیا۔ وہ سائیکل کے پیڈل مارتا مسجد کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس نے میرے پاؤں کے پاس آ کر بریک ماری، سائیکل کی گھنٹی بجائی اور آنکھ مارتے ہوئے بولا مبارک ہو شدائیا، تیرے واسطے ایک اچھی خبر ہے۔ میں نے خوشی چھپاتے ہوئے کہا سچ ابھی نہ سنانا استاد، مولوی نے سن لیا تو وش کھا کے گر جائے گا، چل اڈے پر چلتے ہیں۔ کل رات سے ہی دل پر امید ہوا بیٹھا ہے، ہمت بڑھنے لگی، لگتا ہے مقدر کا ستارہ دکھ کے بادل سے باہر نکل آیا ہے۔ اڈے پہ پہنچ کے جیسے ہی صادق نے بریک لگائی، میں چھلانگ لگا کے کیریئر سے اترا اور سائیکل کا ہینڈل پکڑ کے کہا ہاں اب بتا کیا خوشخبری ہے۔ وہ سائیکل سے اترتے ہوئے بولا چھری تھلے دم لے، اڈا ہے دکانوں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی نے سن لیا تو پورے پنڈ میں دھمال پڑ جائے گی۔ سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے اس نے تالا لگایا، پھر میرا ہاتھ پکڑے ماجا ہوٹل کے پچھواڑے میں لے گیا، یہاں بور کا ایک گنا درخت تھا جس کے نیچے کچا تھڑا بنا ہوا تھا، آس پاس اردو جھاڑیوں کا پردہ تھا۔ شام کو گاؤں کے اوباش لوگ یہاں منگ پتا کھیلا کرتے تھے۔ ہم بور کی صف پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ صادق نے کہا دیکھ سلو، کل شام میں چاچے لطیف کے پاس گیا تھا، بڑے ہی خراب حالات ہیں، بیچارہ پہلے ہی بیمار تھا، اب اکلوتی دی بھی طلاق لے کر بوئے بیٹھ گئی ہے، تیری ساتھ بھی منجے پہ لگی ہوئی ہے، بس یوں سمجھ لے کہ دونوں کی موت کا اعلان تو اسی ہفتے سنے گا، بچے گی عالیہ بھی نہیں، اس سے پہلے کہ پورا ٹبر مر جائے کچھ کر۔ یہ خوشخبری ہے، اگلی گل بھی سن مورکھا، اس نے ٹوکا دیا۔ ٹوبا چلتے ہیں، وہاں ایک مولوی کا پتہ چلا ہے، بڑا ہی فنیہ مولوی ہے، چٹن کا پٹن کا پکا سٹامپ بنا کے دے گا حلالے کا، تیرا کام ہی بن جائے گا، سورا گھر بھی بچ جائے گا، مولوی نذیر کا کلنج بھی دور ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا، پھر کہا لیکن اے تے 2 نمبری ہے صادق، مولوی نذیر نے کہا تھا کہ کڑی کا بیاہ کرانا ضروری ہے، پھر اس کا بندہ آئی موت مرے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، کڑی تب حلال ہوگی۔ اور بولا کڑی کو ہی حلال کرنا ہے تو سیدھی چھری کیوں نہ پھیر دے، قانون انسانوں کے لیے بنتا ہے، انسان قانون کے لیے نہیں۔ اس ملک کے قانون پہ چلے نا تو بندے کو اپنے جمن کا ثبوت دینے کے لیے بھی 70 ثبوت چاہیے۔ یاد ہے وہ ماسٹر عزیز والا کیس؟ ماسٹر عزیز وہی جو معذور ہو گئے تھے، ہاں وہی، ان سے میں 5 جماعت پڑھا ہوں، بعد میں معذور ہو گئے۔ بڈھی ماں اور لاچار پتر پینشن پر زندہ تھے، ان کی پینشن سرکار نے روک لی، ہم نے اٹھا کر بینک لے گئے کہ عالی جا اس بندہ معذور ہو گیا ہے، دستخط کے قابل نہیں رہا، انگوٹھا لگانے کی بھی سکت نہیں، لیکن ہے تو ریٹائر اسکول ماسٹر نا، اس کی پینشن بحال کر دو۔ پتہ ہے بینک مینیجر نے کیا کہا؟ کہنے لگا جب تک ماسٹر اپنی مرضی سے خود انگوٹھا نہیں لگائے گا پینشن نہیں مل سکتی۔ پھر ہم ماسٹر کی بڈھی اماں کو بینک لے کر گئے کہ ان کا انگوٹھا لگا لو۔ مینیجر بولا اماں کو اس کا گارڈین بنا کے لاؤ۔ ہم کچہری گئے تو وکیل نے کہا اماں گارڈین نہیں بن سکتی، باپ کو لے کر آؤ۔ ہم نے کہا مائی باپ تو اس قریب 20 برس پہلے فوت ہو چکا ہے۔ وہ بولا پھر اس کی فوتگی کی سند بنوا کے لاؤ۔ ہم یونین کونسل گئے، انہوں نے کہا پہلے اماں کا شناختی کارڈ بنوا کے لاؤ۔ ہم نادرا گئے، انہوں نے پھر وہی بات کی کہ پہلے اماں کے شوہر کی فوتگی کی سند بنوا کے لاؤ۔ تیرا کیا خیال ہے خالی اعلان کرنے سے بندہ فوت ہو جاتا ہے؟ فوتگی کی سند بنوانا پڑتی ہے۔ 2000 دیے تھے ہم نے یونین کونسل میں، تب جا کے ماسٹر کا ابا فوت ہوا قانونی طور پر۔ اب آگے کی سن، اماں کا شناختی کارڈ بنا، عدالت میں کیس گیا، 2 سال تک ماسٹر کو ہاتھوں میں اٹھا کر جج کے سامنے پیش کرتے رہے، مائی باپ معذور ہے، اماں کے نام پینشن بنا دو۔
28 پیشیاں بھگتی، 2 سال بعد جج نے فیصلہ دیا کہ کیس ناقابل سماعت ہے، تم لوگ ایویں ہی ذلیل ہوتے رہے۔ گھوم پھر کر دوبارہ بینک مینیجر کے پاس گئے۔ وہ تو شکر رب کا کہ اس قانونی بینک مینیجر کا تبادلہ ہو گیا۔ جان پہچان والا بندہ آیا، اس نے دوسرے بینک میں ماسٹر کا اکاؤنٹ کھلوایا، پینشن شفٹ ہوئی، تب جا کے ملا اس غریب کو اپنا حق۔ میری جان، جس قانون کو مولویوں کی زبان میں حلالہ کہتے ہیں نا، وہ اسی گدڑ گول کا نام ہے۔ قانون پہ چلنا ہے تو عالیہ کی امید چھوڑ دے۔ میں بغور اس کی بات سنی اور کہا، مطلب عالیہ کو اس فن ہم مولوی کے حوالے کرنا ہی پڑے گا؟ وہ یار نہیں، اتنی دیر سے ہیر پڑھ رہا ہوں، پوچھتا ہے کہ ہیر پوری تھی یا منڈا؟ وہ ویر شارٹ کٹ پکڑ، صرف کاغذی کاروائی ہے بس۔ مکان نما بنے گا، مولوی اور دعا کے انگوٹھے لگے گئے، پکے اسٹامپ پر طلاق ہو جائے گی، اللہ اللہ خیر صلاح، پھر کوئی مائی کا لال تجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا، مولوی نذیر بھی نہیں۔ خرچہ کتنا آئے گا؟ تو اس کی فکر نہ کر، 300 میں سب کام ہو جائے گا۔ میں نے سائیکل بیچ دی ہے فیکے جٹ کو، 50 روپے دکان میں پڑے ہیں، کرایہ خرچہ سب نکل آئے گا۔ ہم آج ہی ٹوپا جائیں گے، تو حکیم صاحب کی دکان پر چل کر بیٹھ، بڑی گپ شپ والے بندے ہیں۔ میں فیکے کو سائیکل پھڑا کے ابھی آیا۔ صادق مجھے تھپکی دے کر ہوا ہو گیا۔ میں کچھ دیر تھڑے پر بیٹھا رہا، پھر لاغروں کی طرح چلتا ہوا حکیم اللہ دتا کی دکان پر چلا آیا۔ حکیم صاحب بزرگ آدمی تھے، چٹی سفید داڑھی اور مونچھ جڑ سے کتری ہوئی، رانی چہرہ۔ میں سلام کر کے سامنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر مجھے پہچاننے کی کوشش کرتے رہے، پھر بڑی شفقت سے پوچھا، کس پنڈ سے آئے ہو اور کون ہو؟ میں نے مری ہوئی آواز میں کہا، صلاح الدین نام ہے، پیدائشی یتیم ہوں، ملا پور میں رہتا ہوں، کیسٹیں بیچتا ہوں، لطیف دھوبی کا جواترا ہوں۔ وہ مجھے بغور دیکھتے ہوئے بولے، کوئی پریشانی ہے؟ تمہاری آواز میں دکھ اور پچھتاوا کیوں چھلک رہا ہے؟ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن گلا روندھ گیا۔ وہ کرسی سے اٹھے، میرے قریب آن بیٹھے، پھر بڑی شفقت سے میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے، کوئی مرض ایسا نہیں جس کی شفا نہ ہو، کوئی جادو ایسا نہیں جس کا توڑ نہ ہو، کوئی درد ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ سچ سچ بتا، مسئلہ کیا ہے؟ کیا دکھ ہے تجھے؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار کوئی درد آشنا ملا تھا۔ آنکھیں رواں ہوئی تو زبان بھی چل پڑی۔ میں نے پیدائش سے لے کر اس دن اس گھڑی تک کے تمام حالات و واقعات حکیم صاحب کے گوش گزار کر دیے۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ جب قصہ تمام ہوا تو میری کمر پر ہاتھ رکھ کر بولے، صلاح الدین گھبرا نہیں پتر، تیرا دکھ میں سمجھ گیا ہوں۔ تم ہوا مہا عطائی حکیموں کے پاس بھٹک رہا ہے، سالے ایک مسئلے کا حل کر رہے ہیں، 10 چموڑ دیتے ہیں۔ بہار جب رگوں میں بیٹھ جائے تو دیسی نسخے کام نہیں کرتے۔ تجھے ٹوبا جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب غور سے میری بات سن۔ کوئی گھنٹے بعد صادق لوٹا تو میں حشاش پشاش ہو چکا تھا۔ حکیم صاحب کو سلام کر کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دکان سے باہر لے گیا۔ سڑک پر تانگا بالکل تیار کھڑا تھا۔ صادق جست لگا کے اگلی سیٹ پر بیٹھا، پھر مجھ سے کہا، دیکھتا گیا بیٹھنا، وہ ٹی کٹ تک جائیں گے، وہاں سے ٹوبا کی بس پھڑ لیں گے۔ میں نے کہا، تو نیچے اتر یا طیفے سے اپنی سائیکل واپس لے کے آ۔ نہیں جانا مجھے ٹوبا ٹیک سنگھ، ہم گدڑ پنڈی جائیں گے۔ اپنی سائیکل پہ وہاں ایک حکیم ہے جو موت کی دعا دیتا ہے۔ حکیم صاحب نے سلو کو کیا کہا؟ سلو نے ٹوبا جانے کا پروگرام کینسل کیوں کر دیا؟ گدڑ پنڈی میں کیا ہے؟ کیا عالیہ اور سلو کی طلاق کے ایشو کا کوئی حل ممکن ہوا یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں جو جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔